بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، AR سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ایمان افروز واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح لالچی نہ تھے۔ آپ بچپن سے ہی قناعت پسند تھے۔ گھر کے دوسرے بچے جب صبح کو بیدار ہوتے تو شکم سیری کی وجہ سے پریشان اور آلودہ چشم نظر آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم خوری کے باوجود نہایت مسرور نظر آتے تھے۔ دنیا کی نظر میں شرم و حیا بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ اس خصلت کا نام ہے جو شرافت و انسانیت کی نظر میں معیوب چیزوں کو روکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ روایات میں ہے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر جب آپ پتھر اٹھا رہے تھے تو آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، جو آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پتھروں کی وجہ سے ان کے معصوم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے زخمی ہو رہے ہیں۔ اس زمانے کے عربوں میں آج کل کے یورپ کی طرح بے لباس ہونا کوئی معیوب چیز نہ تھی۔ وہ تو خانہ کعبہ کا طواف بھی مادرزاد برہنہ ہو کر کرتے تھے۔ اس وجہ سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے پر ترس کھاتے ہوئے ارادہ کیا کہ آپ کی لنگی کھول کر آپ کے کندھوں پر رکھ دیں تاکہ پتھروں کے اٹھانے سے آپ کے کندھے زخمی نہ ہوں۔ لیکن اس کنواری عورتوں سے زیادہ باحیا اور شرمیلی فطرت والے بھتیجے کے لیے اتنی سی بے لباسی بھی ناقابل برداشت تھی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ابھی لنگی کھلنے نہ پائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غیر ہونے لگی، اور ایک ایسی اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور فوری طور پر لنگی جوم کی توں باندھ دی۔ ایک اور موقع پر بچے کھیل رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اسی کھیل میں بچے پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے جانے لگے۔ پتھر اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنی لنگیاں کھول لیں اور بے لباس ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لنگی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ کسی غیبی شخص نے زور سے ڈانٹ کر کہا، لنگی باندھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے فوراً لنگی باندھ دی اور پتھر اپنی گردن پر اٹھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچپن کی عمر میں ہی بکریاں چرانا شروع کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مر الزہران میں تھے کہ فاقہ کش صحابہ ایک جنگل میں پہنچ کر پیلو کا پھل توڑ کر کھانے لگے۔ ارشاد فرمایا، سیاہ پھل زیادہ لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے عرض کیا، آپ کو کیسے معلوم؟ ارشاد فرمایا، یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بچپن میں جب آپ بنو سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں مقیم تھے، اس وقت آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں بکریاں چرائیں۔ بخاری شریف اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا آپ نے بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات کے عوض چرایا کرتا تھا۔ سیرت نگاروں نے قرات کا جو مفہوم لکھا وہ یہ ہے کہ قرات بکریوں کے دودھ کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجرت کے طور پر لیا کرتے تھے، جسے ابو طالب کے اہل و عیال کے ساتھ بطور غذا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ فتح الباری میں ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں اجیاد کے مقام پر چرایا کرتا تھا۔ انبیاء کرام کا بکریاں چرانا دنیا کی گلہ بانی کا مقدمہ اور تمہید ہوتی ہے۔ بکریاں چرانے میں گلہ بان کو ہر طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور کچھ دوسری طرف۔ ان کو نظم و ضبط میں لانا بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ پھر ان کو بھیڑیوں اور درندوں سے بچانا بھی گلہ بان کے فرائض میں ہوتا ہے۔ انبیاء کو چونکہ امت کا گلہ بان بننا ہوتا ہے اور امت کی صلاح و فلاح کی فکر میں شب و روز سرگرداں رہنا ہوتا ہے، امت کے افراد بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں
اور انبیاء کرام ان کو ادھر ادھر بھاگنے سے روکتے ہیں، ان کو شریعت کے نظم و ضبط میں رکھتے ہیں، ان کو شیطان اور نفس کے بھیڑیوں اور درندوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے بچپن میں ان سے بکریاں چروا کر ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی میں بھی بکریاں چرائی۔ آپ نے کتنا عرصہ بکریاں چرائی، کسی روایت میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ تو دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ایمان افروز واقعات ہیں، جن کو سن کر یقیناً آپ کے علم اور تربیت اور ایمان میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی، تربیتی اور دلچسپ واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔